السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ سے عوام اور اس کی غلط فہمیاں اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 25 ہے۔ ہم کو جتنا معلوم تھا، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اغلاط العوام، چونکہ وہ بنیادی بات تو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں متفرق، وہ اب عنوان نہیں ہے بلکہ یہ متفرقات ہیں۔ ایک کئی باتیں جو ہم کو یاد آئی ہیں وہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے وصیت کر دی ہے ابا نے کہ میری نماز جنازہ فلاں آدمی پڑھائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آدمی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کی وصیت پوری ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر ان کی وصیت پوری کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت ہوتی ہے کہ جنازے میں تاخیر ہو، تو پھر ایسی شکل میں قطعی پوری نہیں کرنی چاہیے، اور جلد از جلد جو ہے وہ جنازہ اٹھا لینا چاہیے۔ نمبر 1، اسی طریقے سے وراثت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا جو حصہ ہے وہ صرف اس پراپرٹی میں ہے جو ان کے باپ سے ملا ہے، یعنی دادا سے جو آیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پشتونی چلا آ رہا ہے، اسی میں لڑکیوں کا حصہ ہے۔ جو ابا نے خود بنایا ہے اس میں لڑکوں کا حصہ ہے، لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ اگر باپ کی ملکیت میں ایک چنے کا دانہ ہے تو اس میں بھی اس کی بیٹی کا حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ جو وراثت کا معاملہ ہے یہ لگاتار حرام کھانے کی بات ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، لگاتار بندہ حرام کھاتا ہی رہے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا بھی حرام کھاتا رہے گا، کیونکہ وہ پھوپھی کا مال کھا رہا ہے، وہ پھوپھی کا مال کھا رہا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو حصہ اس لیے نہیں دیتے ہم کیونکہ ہم نے ان کی شادی وغیرہ میں جہیز وغیرہ دے دیا ہے، لہذا اب ان کا حق ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ آپ نے جہیز دیا ہے اپنی خوشی سے دیا ہے، بھائی نے دیا یا باپ نے دیا اپنی خوشی سے دیا۔ کم سے کم لڑکی کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ابا مر گئے ہیں اور تمہاری اتنی پراپرٹی ہے، اسی سے تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اگر یہ بتا دیا جائے اور اس پر وہ کہے ٹھیک ہے بھائی ہماری پراپرٹی نکال دو کہ 10 لاکھ کی بنتی ہے 2 لاکھ کی بنتی ہے، اس میں تم ہماری شادی کر دو، تم اپنا کچھ خرچہ نہ کرو، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ بغیر اس سے پوچھے ہوئے خرچہ کر دیا گیا، اور اب بھیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی شادی میں خرچہ کر دیا لہذا اس کا حصہ ختم ہو گیا، ایک دم غلط بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابا نے تمہاری شادی میں جو خرچہ کیا وہ تم نے وراثت سے نکالا، تم کو پڑھایا اس میں جو خرچہ کیا وہ آپ نے نکالا، وہ بھی نہیں نکالا۔ تو یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی اصول ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی تھا پہلے، اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، کہ جب جنازہ دے کر کے آتے تھے تو جس کے یہاں سے جنازہ اٹھتا تھا اسی کے یہاں آ کر کے ہاتھ دھلا جاتا تھا، اور قبرستان میں ہاتھ نہیں دھل سکتے تھے بلکہ اسی کے دروازے پر۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ وہ جو قبرستان کی مٹی جس کو مکروہ کہہ رہا ہے یا منحوس سمجھ رہا، مکروہ نہیں منحوس سمجھ رہا ہے، وہ منحوسیت اس کے دروازے پہ لا کے ڈالنے کا ہے۔ ہم بچ جانا اور وہ منحوسیت کی مٹی کا دھون کہاں پڑ جائے؟ اس کے دروازے پہ پڑ جائے۔
یہ ایک دم غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ بعض علاقوں میں یہ ہے کہ دفنانے کے بعد جب آپ نے دفن کر دیا، جو ہاتھ میں مٹی لگی آپ اس کو جھاڑ نہیں سکتے، دھل سکتے ہیں، جھاڑ نہیں سکتے۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بے ہوش رہا، اور اس درمیان میں کسی نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، تو اس بندے کے اوپر سے یہ نماز جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بے ہوش رہا اور لگاتار اتنا دیر بے ہوش رہا کہ 6 نمازوں کا وقت آیا اور گزر گیا، اب اگر اتنی لمبی بے ہوشی اس کی ہوئی تو یہ 6 نمازوں کی اس کے اوپر قضا لازم نہیں ہے۔ پڑھ لے اپنے طور پر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر 6 نمازوں سے کم میں وہ بے ہوش رہا تو لازم ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے، باصحت ہو، تو اس نماز کی اس کو قضا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آج بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیویوں سے لوگ کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ اب جب شوہر نے پیسے نہیں دیے یا مہر نہیں دیا تھا اور بیوی سے جو یہ اس وقت معاف کرائی جا رہی ہے، یہ معاف کرائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ لازم ہے کہ اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے قرضے کے طور پر بیوی کی مہر ادا کی جائے، بیوی کی مہر ادا کی جائے۔ اور مہر اس طریقے سے، یا اس کا الٹا کر لیجئے کہ بیوی مرنے لگتی ہے تو شوہر یا اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، حالانکہ اب اس کی پراپرٹی میں حصہ کسی دوسرے کا بننے جا رہا ہے اور معاف کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کا دودھ معاف کر دو۔ دودھ معاف کرنا کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے دودھ دیا ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، تم نے نہ خریدا ہے نہ ڈیری لگائی ہے، لہذا تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، یا معاف کرانے کے لیے وہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے پیروں کے تلے کیا رکھی گئی ہے؟ اولاد کے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ لہذا یہ جو دودھ معاف کرانے کا چکر ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ، آپ کے علاقے میں بھی پہلے ہوتا تھا، وہ یہ کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو دولہے کی شکل بنانا ہے، اس کو کنگھی بھی کرتے ہیں بعض لوگ سرما لگاتے ہیں، بہت کچھ، مطلب اس کو ایک دولہے کی شکل بنائی جاتی ہے۔ یہ تصور آیا کہاں سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قوم ہے لنگایت، اپنے علاقے میں کم پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس علاقے میں لنگایت ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ یہ لنگایتوں کے یہاں ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بٹھا کر کے جنازہ لے کے جاتے ہیں، اس کو توڑ کر بٹھال دیتے ہیں، اور اتنا خوبصورت اور اتنا زیادہ اس کے اوپر میک اپ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دور سے دیکھیں گے جنازے کو تو لگے گا ہی نہیں کہ مرا ہوا ہے۔ یہ وہاں سے ہمارے یہاں تصور آیا کہ ناخن کاٹتے ہیں، بال جو ہے وہ سنوارتے ہیں۔ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تمہارے بال سنوارنے سے دولہا نہیں بنے گا، اس کے اعمال اس کو کیا کریں گے؟ دولہا بنائیں گے۔ لہذا یہ جو نہلانے کے بعد یہ سب کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھ لی گئی، پڑھنے کے بعد اب پھر دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے بعض علاقوں میں۔ یہ دعا بھی ثابت تھی۔ نماز جنازہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعا ہے۔ دعا کے بعد دعا کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ جو کیا جا رہا ہے شریعت سمجھ کر، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز جنازہ ہو گئی، دعا ہو گئی. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے شوہر کسی سے بیعت ہوئے، پیری مریدی بیعت ہوئے، اور اگر میں اس کی بیعت ہو گئی اسی سے، پیر سے، تو ہم لوگ دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے. غلط ہے. ویسے آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں لوگ پیر بھائی. ہمارے پیر بھائی سے زیادہ بڑا بھائی تو ویسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن مرد اور عورت آپس میں بھائی بہن ہیں. اس بھائی بہن کا تو آج تک تذکرہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھائی بہن کا برتاؤ کیا جائے کہ یہ مومن ہے. اور یہ پیر صاحب سے تعلق ہو گیا تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم بھائی بہن ہو جائیں گے، لہذا ہم ان سے بیعت نہیں ہوتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، کوئی بھی رشتہ، یہی نہیں عام طور پر بتا رہا ہوں، کوئی بھی رشتہ اس دنیا میں بنایا نہیں جا سکتا. جو بولتے ہیں نا میری منہ بولی بہن ہے، میری منہ بولی بیٹی، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ہزار مرتبہ بولے میری منہ بولی بیٹی ہے اور منہ بولی ماں ہے، نہ کوئی منہ بولی ماں ہوتی. یہ رشتے بناتا کون ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے. لہذا بندے کو رشتے بنانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لہذا یہ جو بھائی بہن کا بتایا گیا یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کا درجہ استاد کے درجے سے زیادہ ہے، حالانکہ ایک دم غلط ہے. پیر سے تھوڑی دیر کے لیے تعلق کی بنیاد پر وہ آپ کا پیر ہو جاتا ہے. ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہوں، پیری مریدی جائز ناجائز کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کے پاس گئے اور اس نے آپ کو بیعت کر لیا. استاد سے آپ نے 10 سال تعلیم حاصل کی، کئی ہزار گنا درجہ استاد کا بڑا ہے بنسبت پیر کے، کیونکہ اس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے. اور استاد سے تعلق کیا رہا ہے؟ لگاتار رہا ہے. تو جس کی نسبت لگاتار رہے گی یقینی بات ہے کہ اس کا درجہ اعلیٰ رہے گا. بعض جگہ پر یہ مشہور ہے کہ اگر آپ کسی کے پیر کے نیچے سے گزر جائیں گے تو آپ کا قد نہیں بڑھے گا. کچھ بھی نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ ماموں کا پیر بھانجا نہیں دبانا چاہیے، ورنہ بھانجے کے اندر کیا آ جائے گی؟ غربت آ جائے گی. کوئی ہوشیار بھانجا رہا ہوگا، اب ماموں نے کہا ہوگا کہ بھئی ذرا پیر دبا دو، تو اس نے ایک کہانی گڑھ دیا، اور ماموں رہے ہوں گے جاہل، تو وہ بھیا اچھا پیر نہ چھونا میرا ہے، ورنہ تمہارے اوپر غربت آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ایسی کہانیاں بنا بنا کر کے ہمارے عقیدے میں کیا کر دی گئی؟ داخل کر دی گئی. تو اس طریقے سے اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ابلیس معلم الملکوت ہے. معلم الملکوت جانتے؟ تمام فرشتوں کا استاد ہے. یہ بات تقریروں میں بھی لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. یہ جو ابلیس ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ابلیس بڑا قابل تھا، بہت معلومات تھی اس کے، لیکن یہ کہ فرشتوں کا سردار تھا، اس کو سردار نہیں استاد تھا، یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس کو تقریروں میں نہیں کہنا چاہیے. اس قسم کی باتیں، یہ باتیں غلط میسج پاس کرتی ہیں. بہرحال ابلیس کی قابلیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر وہ قابلیت بیکار ہے. اس لیے ہمارے رسول نے ہم کو کیا سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. مطلق آدمی کو علم آ جائے اس کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا اللہ ایسا علم دیجئے جو نفع بخش ہو، جو فائدے مند ہو. تو یہ اس کا جو آیا، اس کے پاس جو آئی، یہ معلومات آئی ابلیس کے پاس، اور اس کی معلومات اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوئی، لہذا یہ کوئی علم نہیں ٹھہرا. یہ ایک معلومات ہے، ٹھیک ہے،
دنیا کے سائنٹسٹ بڑی بڑی معلومات رکھتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو، عام آدمی کو علم حاصل ہونے کے بعد اللہ تک پہنچا دے. راس العلم معرفت اللہ، کہ علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ تک آپ پہنچ گئے تب تو آپ نے علم حاصل کیا، ورنہ وہ ابلیس بھی بہت علم رکھتا تھا، بہت معلومات رکھتا تھا. تو اس طریقے سے یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں، ابھی آپ بھی سنتے رہے ہوں گے کہ یہ جو سرما لگاتے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اپنی تجلی جو ہے اس کوہ طور پر دکھلائی اور کوہ طور جل کر کے خاک ہو گیا. کوہ طور جل گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہتے ہیں وہیں سے یہ سرما نکلتا رہتا ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے. اچھا کتنا نکلے گا؟ اب تو پہاڑ خود کے ختم ہو جانا چاہیے، زمانہ ہو گیا یار. سرما ایک قسم کا معدنیات ہے، پتھر کی ایک شکل ہے، کہیں بھی نکل سکتا ہے. لیکن یہ وہ کوہ طور جو جلا ہے وہی سرما بنایا جا رہا آج تک، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی میں ولیمہ کوئی کر رہا ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کیے بغیر دوسرے دن ولیمہ کر رہا ہے تو یہ ولیمہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے. ولیمہ کے لیے شرط نکاح ہے. نکاح ہو گیا، اب دوسری شکل یہ ہو سکتی نکاح کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ ولیمہ کر دیجئے، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہے ولیمہ افضل یہ ہے کہ بیوی سے ملاقات کے بعد دوسرے دن ولیمہ کیا جائے یا تیسرے دن کیا جائے. لیکن نکاح کے فوراً بعد بھی کوئی ولیمہ کرنا چاہے تو ولیمہ ہو جائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ولیمہ آپ کا ہوا، آپ کی ملاقات بیوی سے نہیں ہوئی، ولیمہ ہو گیا. بادشاہ جو حبشہ کا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی کرائی، مہر اس نے دیا اور وہیں اس نے ولیمہ کر دیا. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بیوی سے ابھی نہیں ہوئی تھی. لہذا اس بنیاد پر ولیمہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی بہت مشہور ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے لیا تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. قطعی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے نکاح بڑا کچا بندھن، لیکن اتنا کچا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اتنا کچا نہیں ہے نکاح، لہذا نکاح قطعی نہیں ٹوٹتا ہے. اور بیوی کا جو نام لینے کی بات ہے شوہر کے، وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے ہے. بعض علاقوں میں اچھا نہیں مانا جاتا، وہاں پہ بیوی نام نہ لے. بعض علاقوں میں کوئی بات ہی نہیں ہے، عربوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ نام لیتے ہیں باقاعدہ ایک دوسرے کا. تو یہ علاقے واحد ہے، تو اس سے اس کا تعلق. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لمبی مدت تک شوہر بیوی کے پاس، شوہر بیوی سے جدا رہا 5 سال 7 سال، کھوج خبر نہیں لیا، تو اپنے آپ آٹو سسٹم سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح میں کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے. طلاق دینے پر نکاح ٹوٹتا ہے. ایسے ہی ہے کہ 5 سال تک ہم لوگ جدا رہے، لہذا اب کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ کچھ بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کا مقصد استبراء رحم ہے. یہ معلوم ہونا، عدت اس لیے گزاری جاتی ہے، یہ معلوم ہونا کہ آخر اس شوہر سے اس کا حمل تو نہیں ہے. اب ان کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ 5 سال سے میاں بیوی الگ ہیں اور شوہر کا وہیں سعودی میں انتقال ہو گیا، 5 سال سے آئے ہی نہیں تھے، لہذا اب عدت کا کیا معنی ہے؟ چاہے 25 سال تک نہیں آئے ہوں تو بھی عدت کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر عدت کا ذکر کیا ہے وہاں پر وقت کی قید نہیں لگائی ہے۔ اسی طریقے سے عدت کے بارے میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جب بیوی کو معلوم ہو کہ شوہر انتقال ہوا ہے تب سے عدت شروع ہوتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا، 2 سال کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ 4 مہینہ 10 دن جو عدت تھی وہ گزر چکے، اب عدت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو معلوم ہوا تو 4 مہینہ 10 دن کے بعد معلوم ہوا، لہذا عدت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بیوی کے کان میں آئے گی تبھی عدت ہو۔ اسی طریقے سے طلاق کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک طلاق نہیں ہوتا جب تک کہ بیوی کے کان میں آواز نہیں جائے۔ طلاق کے لیے بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی لکھ کر کے اپنے جیب میں رکھ لے، کوئی آدمی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ کوئی شخص لکھ کر کے جیب میں رکھ لیا، بیوی کو عطا پتہ ہی نہیں ہے، طلاق واقع ہو گئی عند اللہ۔ آپ نے واٹس ایپ کیا، واٹس ایپ پر لکھ دیا، جب آپ نے کلک کیا بیوی کو نہیں پہنچا، طلاق واقع ہو گئی۔ آپ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد بھیجا اور بھیجنے کے بعد کیا کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا کہ وہاں تک نہ پہنچے، تو بھی طلاق واقع ہو گئی۔ آپ نے ای میل کیا، ای میل ڈیلیور نہیں ہوا تو بھی طلاق واقع ہو گئی۔ آپ نے رجسٹری کیا، رجسٹری اس نے ریسیو نہیں کیا، پھر بھی طلاق واقع ہو گئی۔ طلاق کے لیے بیوی کا سننا، بیوی تک وہ پیغام پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ طلاق کے لیے لازم ہے کہ دینے والے کو یقین ہو جائے کہ اس نے طلاق دی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس کی آخری قسط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔